بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تفرقہ انداز شیطان۔ موجودہ حالات میں جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو فرقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے اور لوگ فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر برسا رہے ہیں اور مسلمان تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو وحدت ہے اور وحدت ملی ہے وہ پارا پارا ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث طیبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز شیطان کا گزر ایک ایسی جماعت کے اوپر ہوا جو اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے اور دنیا سے وہ بالکل قطع تعلق کیے ہوئے تھے۔ اب شیطان نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ان کو نماز سے، قرآن سے، درود سے اور اللہ اللہ کرنے سے، اللہ کی یاد سے غافل کیا جا سکے، لیکن شیطان کا یہ وار کارگر نہ ہو سکا۔ اب وہ آگے ذرا چلا تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے ایک ایسی جماعت دیکھی جو آپس میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔ اب شیطان نے اپنا وہ جو مخصوص اس کی جو چال تھی یا مخصوص اس کا جو انداز تھا، وہ فرقہ واریت والا، تفرقہ بازی والا، وہ یہاں بھی اس نے استعمال کیا۔ اب یہ لوگ تو پہلے ہی دنیا دار تھے، دنیا کی باتیں کر رہے تھے، شیطان کا داؤ ان کے اوپر چل گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کے گربان پکڑ کے لڑائی جھگڑا انہوں نے شروع کر دیا اور بات بڑھتے بڑھتے اس حال تک پہنچ گئی کہ ان لوگوں میں کشت و خون ہونے لگ گیا، یعنی دنگا فساد، وہ خون خرابے تک جا پہنچا۔ اب جو پاس بیٹھی دوسری جماعت تھی جو ذکر و فکر کے اندر مشغول تھی، اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ کلاڑیاں چل گئی ہیں، یہ ڈنڈے سوٹے اور یہ بندوقیں چل گئی ہیں، تو اس طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ جا کے ان لوگوں کو بچانا چاہیے، بیچ بچاؤ کروانا چاہیے۔ تو وہ لوگ اپنی جگہ سے آئے اور ان کو آپس میں صلح کروانے کی کوششوں میں اتنا زیادہ شیطان نے اس چیز کو ہوا دی ہوئی تھی کہ یہ لوگ بھی آپس میں جھگڑ پڑے، یہاں تک کہ ان لوگوں میں تفرقہ پڑ گیا۔ اب سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ شیطان کا ایک بہترین جو حربہ ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا، وہ فرقہ واریت ہے۔ یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے بہت خوش ہوتا ہے۔ تفرقہ اندازی کے حربے سے شیطان پہلے بھی کام لیتا رہا ہے، شیطان اب بھی کام لے رہا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں وہ اس حربے سے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی وجہ سے بچا لیتے ہیں۔ ہاں، جب یہ لوگ ذکر الہی سے ہٹ جاتے ہیں، دنیا داروں کے قریب آ جاتے ہیں، تو شیطان کا یہ وار ان اللہ والوں کے اوپر بھی چل جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بیس الفقیر علی باب الامیر، کتنا ہی برا وہ فقیر ہے جو امراء کے دروازوں پر جاتا ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر، اور کتنا ہی اچھا وہ امیر ہے، وہ رئیس ہے جو اللہ والوں کے در کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شیطان کے اس حربے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر وقت یاد الہی کے اندر مشغول رہیں اور دنیا داروں سے اور حب دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، کیونکہ جب تک یہ دنیا داروں سے اور حب دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، شیطان ان کے اوپر کارگر نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ شیطان مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد سے کسی صورت میں بھی خوش نہیں، وہ تفرقہ اندازی اور پھوٹ پہ ہی خوش ہے۔ لہٰذا آپ اگر آج سوشل میڈیا کے اوپر کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو لوگوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، ایسی پوسٹیں وہ جو ہے وائرل کر رہا ہے کہ جس سے مسلمانوں کی جو ایک یگانگت ہے، جو ان کا ملی اتحاد ہے، وہ پارا پارا ہو رہا ہے، ان کی وحدت کے اوپر ٹھیس پڑ رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہ شیطان ہی ہے جو شیطانی حربے سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ شیطان کے اس وار سے تمام مسلمانوں کو اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔